تبارك وتعالى في مقام آخر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا فهذا عيدنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل احترام بھائیو دوستو بزرگوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت اور اس کی مہربانی سے اللہ نے آج ہمیں پھر عید الفطر کا دن عطا فرمایا جو خوشیوں سے بھرا ہوا اور حقیقت میں اللہ کی طرف سے یہ خوشی کی نعمت عطا کی گئی ہے۔ مسلمان اصل تو اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ جہاں اللہ کا حکم ہوا کہ کرنا ہے اسے کرتا ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوا کہ چھوڑنا ہے تو اسے چھوڑتا ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ یہ مسلمان اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ مسلمان کا معنی ہی کیا ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو جھکا دے، اپنی خواہشات کو نہ دیکھے، تمناؤں کو نہ دیکھے، بلکہ حکم الہی آئے اور فوراً اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے۔ مسلمان کا معنی ہوتا ہے فرما بردار، بات ماننے والا، حکم ماننے والا، وہ مسلمان ہے۔ تو جیسے ہی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ اس کے کام فوراً متوجہ ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مسلمان فرما بردار، مسلمان اللہ کے سامنے جھکنے والا، مسلمان عاجزی اختیار کرنے والا، مسلمان نرم دل، مسلمان حسن سلوک کا مالک، مسلمان اچھے اخلاق رکھنے والا، مسلمان امن پسند، مسلمان لوگوں میں اپنوں میں شیر و شکر، مسلمان کفار کے لیے اشداء علی الکفار اور آپس میں رحماء بینہم۔ تو مسلمان جو ہے یہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کو چومنے لگے تو چومنے سے پہلے حجر اسود پتھر کو جو جنت سے آیا ہے اسے مخاطب کر کے کہنے لگے اے حجر اسود، اگر تجھے میرے نبی نے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ یعنی اس چومنے کے اندر بھی، حجر اسود کا بوسہ لینے میں بھی مسلمان اس چیز کا پابند ہے کہ یہ ہمارے لیے حکم ہے، اگر حکم نہ ہوتا تو وہ بھی نہ کرتے۔ تو ایک ہندو نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی دیکھیں، تم اگر ہم بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پتھروں کا بنایا ہوا مورتیوں کے سامنے ہم جھکتے ہیں، تو مسلمان بھی تو کم نہیں ہے، یہ بھی تو وہ پتھروں سے بنا ہوا کعبہ ہے، وہ گھر ہے، یہ بھی تو وہاں سے جا کے سجدے کرتے ہیں یا اس کی طرف رک کر کے اپنا عبادت کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں کیا فرق ہوا؟ اس نے اعتراض کیا۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلمان حکم الہی کا پابند ہے۔ تو جب اس نے یہ اعتراض کیا تو وقت کے علماء نے اس کو بتایا کہ بھائی دیکھو، تم جو جھکتے ہو نا پتھروں کے سامنے، اپنی مرضی کے ساتھ جھکتے ہو، اور مسلمان جو کعبہ کی طرف ہو کر کے نماز پڑھتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، ہم تو اللہ کے حکم کو پابند ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، مسلمان ایمان والا جو ہے
ایمان والا جو ہے مسلمان جو ہے وہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے. ابھی روزے رکھے سارا مہینہ افطاریاں کی سحریاں کی اور اللہ کے حکم کے ساتھ ان روزوں کے دوران یہ جو دورانیہ تھا 12-13 گھنٹے کا اس کے اندر حلال کھانا بھی چھوڑ دیا. جبکہ پورے 11 مہینوں میں حلال کھانا کبھی اس کو منع نہیں کیا گیا. لیکن اس مہینے کے اندر جب صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اس نے روزہ رکھا نیت کی تو اب یہ حلال بھی نہیں کھاتا, حلال پانی نہیں پیتا, حلال کھانا نہیں کھاتا. تو یہ کیا وجہ, کیا بات؟ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ مسلمان اللہ کے حکم کا پابند ہے. جب 11 مہینوں میں اللہ نے منع نہیں کیا تھا, یہ حلال پانی پی رہا ہے, حلال کھانا کھا رہا ہے, جب اس کو بھوک لگے, جب اس کا دل کرتا ہے کوئی بھی کھانا کھا لیتا تھا. لیکن اس مہینے میں اللہ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو, تم جو ہے کھانا پینا چھوڑ دینا, جو ہے مباشرت چھوڑ دینا, بے حیائی کے کام چھوڑ دینا. تو وہ مسلمان صرف اللہ کے حکم کا پابند اور منتظر ہوتا ہے. جیسے حکم الہی آیا اس نے اب حلال بھی نہیں کھاتا, پانی حلال نہیں پیتا. ہاں دیکھیں تنہائی میں ہے نا, تنہائی میں تو کوئی نہیں دیکھتا, کمرے میں ہے اور کوئی بڑا یا بچہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں ہے, پھر بھی کس چیز کی حیا کر رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. تو آپ بات سمجھ آئی کہ مسلمان تو اللہ کے حکم کا پابند ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر کے بیٹے, آپ ایک دفعہ راستے سے جا رہے تھے, چلتے 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 ایک جگہ نے ٹھوکر کھائی, تھوڑے سے ایسے ہوئے جیسے بندہ گرنے والا ہوتا ہے, پھر سنبھلے اور سنبھل کر آگے چل دیے. جب یہ معاملہ ساتھ والے ساتھیوں نے دیکھا, انہوں نے کہا حضرت آپ کو پتا بھی تھا, معلوم تھا یہاں ٹھوکر والی جگہ ہے, تو آپ نے ٹھوکر کیسے کھا لی؟ اللہ اکبر کا جواب سنیے. فرمانے لگے کہ میں ایک دن اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس راستے سے گزرا تھا, میرے آقا کو ٹھوکر لگی تھی. اللہ کیا ادائی ہے, میرے آقا کو ٹھوکر لگی تھی, ان کو تو جیسے بھی لگی, لیکن میرا دل چاہا کہ میں بھی ٹھوکر کھائے بغیر چلا جاؤں. اللہ اکبر. حالانکہ یہ کوئی ترغیب نہیں ہے, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, لیکن مسلمان پابند ہے اس چیز کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمارے لیے چھوڑے ان طریقوں کو اپنایا ہے. تو وہ تو ایک محبت کی علامت تھی. یہاں تک محبت دیکھیے کہ ٹھوکر جان بوجھ کر کھا کے جا رہے. ایک صحابی چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے آڑ میں آ کر تھوڑی دیر بیٹھے اور اٹھ کر چل دیے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ جب آپ کو کوئی قضائے حاجت نہیں تھی, کوئی معاملہ نہیں تھا, مسئلہ نہیں تھا, اس کے باوجود آپ آئے بیٹھے اور یوں بیٹھے جیسے بندہ قضائے حاجت کر رہا ہو اور آپ چل دیے. تو کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قضائے حاجت فرمائی تھی تو میرا دل نہ چاہا کہ میں ایسے چلا جاؤں. یعنی وہ ادا بھی اپنائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو میرے بھائیوں دوستو عزیزو, مسلمان فرما برداری کا نام ہے, حکم کو ماننے کا نام ہے. جب حج کا وقت آتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ فرماتے ہیں جس کو طاقت دی گئی, جس کے پاس مال ہے, اتنا مال ہے کہ زاد راہ میں اس کا خرچ ہو تو وہ کر سکتا ہے, پیچھے گھر والوں کا بھی خرچہ چھوڑ کر جا سکتا ہے. تو اس کے اوپر ایک دفعہ زندگی میں حج فرض ہے, وہ بیت اللہ کا حج کر کے آئے. اب مسلمان جس کے پاس اللہ نے مال دیا, جس کے پاس دولت ہے, وہ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں ہر سال حج میں جاتے ہیں اور وہاں جو ہے جو حکم ہے, جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس حکم کو پورا کیے بغیر آتے نہیں. دیکھیں صفا مروہ ہے, دونوں پہاڑیاں ہیں. اب تو خیر پہاڑیاں ختم ہی ہو گئی, نشانات موجود ہیں. تو ان کے صفا اور مروہ کے درمیان جب نیچے اترتے ہیں وہ میلین اخضرین دو نشانات ہیں, وہاں پر ذرا انسان تیزی کے ساتھ چلتا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے دوڑتا ہے. تو یہ ادائیں ہمیں پیچھے سے مل رہی ہیں. تو مسلمان تو اس نقل کا پابند ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی, جو طریقے ہمیں بتا دی.
تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں روزے دیے تھے اس لیے تاکہ یہ میرے حکم کے پابند ہونے میں اپنی عادت کو پختہ کر لیں کہ میں نے ان کو روزہ دیا، روزہ سحری کے وقت رکھا، اٹھے سحری کے وقت، تھکے ہوئے بھی تھے، سب کچھ تھا، اور روزہ رکھ لیا، اور روزہ رکھ کر پوری پابندی کی، پھر سارا دن کام کاج سے فارغ نہ ہوئے، تھکاوٹ ابھی اتنی نہیں تھی، افطاری کا وقت ہوا، گھر کی چیزیں لائے، افطاری کا سامان گھر میں مہیا کیا، ابھی افطاری سے فارغ ہوئے، تراویح کا وقت ہو گیا، یہ پھر قرآن سننے کے لیے آ گئے، یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو پورا مہینہ پریکٹس کروائی گئی، پورا مہینہ ہمیں بتایا گیا، پورا ہمیں مہینہ یہ سمجھایا گیا کہ تتقون، روزوں کا مقصد متقی بننا ہے۔ دیکھیں روزہ رکھ کے انسان پرہیزگار بن جائے، روزہ رکھ کے انسان متقی بن جائے، کتنی بڑی اللہ نے دولت عطا فرمائی کہ اسے اللہ کا حیا آنے لگ گیا۔ تو یہ سبب تھا کہ ایک مہینہ پریکٹس کر کے پورے 11 مہینے، یہ تو رمضان کے روزے تھے نا، اب اسلام کا روزہ شروع ہو گیا۔ اسلام کا روزہ کیا ہے کہ اب ہم نے حرام سے بچنا ہے۔ اسلام ہمیں حرام سے منع کرتا ہے، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اب تم کھاؤ پیو سب کچھ کرو لیکن حرام کے قریب نہیں جانا، یہ احتیاط کرنی ہے۔ یہ روزہ زندگی بھر کا ہے، یہ روزہ جب تک آخری سانس ہے تب تک ہے، حرام سے بچنا ہے، حرام کھانے سے بچنا ہے، حرام کے لقمے سے بچنا ہے، حرام کمائی سے بچنا ہے، حرام دیکھنے سے بچنا ہے۔ جتنے افعال حرام کام کے ہیں انسان ان سے بچتا چلا جائے، یہ انسان کا زندگی بھر کا روزہ ہے، یہ اسلام کا روزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اس دین اسلام کی پابندی یہی ہے کہ اللہ نے جو رمضان کے روزے تھے ان کے حلال سے روکا تو رک گئے، تو اب زندگی بھر حرام سے رکنا ہے، حرام سے بچنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ حرام کے قریب بھی نہ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ جب انسان حرام سے بچے گا، حرام پینے سے بچے گا، حرام کھانے سے بچے گا، تو آخر مرنے سے انکار کو کوئی بھی نہیں کرتا، مرنا سب نے ہے، جانا ہے، اور یہ دنیا چھوٹی ہے، فانی دنیا ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ فَقَدْ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو بلند و بالا ہے۔ تو جب یہ دنیا ختم ہوگی، یہ دنیا ختم ہونے سے پہلے کتنے انسان تو ویسے چلے گئے، کروڑ کروڑ ارب ارب بے شمار انسان آئے اور چلے گئے، اور فی صدی انسان پرانے ختم ہوتے نئے آ جاتے ہیں، ہر صدی میں پچھلے ختم ہوتے اگلے آ جاتے ہیں، ہر 100 سال کے بعد انسانیت کا مزاج بدلتا ہے، اور اوقات بدلتے ہیں، اور رویے بدلتے ہیں، اور ترقیاں بدلتی ہیں، معاملات بڑے تبدیل ہوتے ہیں ہر 100 سال کے بعد۔ آپ اندازہ کیجئے جو پچھلی صدی کے اندر تھے، جو آج 2026 ہے، تو 1926 میں جو لوگ تھے آج نہیں، جو 1926 میں لوگ تھے، اور اب یہ 2026 ہے، 2126 میں ہم نہ رہیں گے، ہمیں سے کوئی لوگ اس وقت موجود ہے، نئے لوگ آ جائیں گے، نئی تہذیبیں، نہ جانے کیا کیا معاملات ہوں گی۔ تو ایک نہ ایک دن ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، ہر انسان نے جانا ہے، لیکن جب چلے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کا روزہ رکھا ہوگا، رمضان کا روزہ تو فل پابندیاں ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک حلال کھانے سے بھی بچو، حرام سے تو بچنا ہی ہے، حلال کھانے سے بھی بچو، اور اس میں تو سحری بھی تھی، افطاری بھی تھی، اس میں نہ سحری ہے نہ افطاری ہے۔ اسلام کے روزے میں نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، اور کھانے پینے کی پابندیاں یہ نہیں ہے کہ اس وقت تک کھانا اس وقت تک نہیں کھانا، کوئی پابندی نہیں ہے، ایک ہی پابندی ہے کہ احتیاط کرنی ہے حرام سے۔ مر جانا ہے، قبر کی پاتال میں اتر جانا ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، ظاہر میں آنکھیں بند ہو جائے گی، پھر لوگ کہیں گے یار بڑا اچھا تھا، لوگ کہیں گے کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کیا،
یہ میں بھی اور آپ بھی سوچ سکتے ہیں، اور میری آپ کی سوچ بھی یہی ہے کہ میرے جانے کے بعد لوگ میرے بارے میں اچھا تذکرہ کریں، لوگ کہیں کہ بڑا بے انصاف تھا، با اخلاق تھا، مہمان نواز تھا، سخاوت والا تھا، صدقہ و خیرات کرتا تھا، کسی کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، بڑا اچھا انسان تھا، ہر ایک کے ساتھ بنا کے رکھتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ اس کے تعلقات بڑے اچھے تھے۔ تو لوگ ہمارے جانے کے بعد ایسی باتیں کر رہے ہوں اور یقین مانے اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود بھی بھیجتے ہیں اس کو جاؤ، یہ جو فون ہوا میرے پاس آیا نا اس کے بارے میں پتہ کر کے آؤ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرشتے آتے ہیں اور ادھر ادھر لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا جانے والے کے بارے میں باتیں سنتے ہیں فرشتے، اور سن کر اللہ کو جا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ جو آپ کے پاس مر کے آیا ہے اس کے بارے میں تو لوگ اچھا گمان کرتے ہیں، اس کی تو صفتیں بیان کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا با اخلاق انسان تھا، عبادت گزار تھا، نیکیاں کرنے والا تھا، سخی انسان تھا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ یہ تو سارے معاملات وہ فرشتے آ کے بتاتے ہیں کہ یہاں جو ہے اے اللہ وہ تو اچھا تذکرہ اس کا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندوں کا گمان اس کے بارے میں اچھا ہے تو لہٰذا میں بھی اس کی مغفرت فرمانے چاہوں گا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں میرے آپ کے جانے کے بعد لوگ اچھے الفاظ سے یاد کریں، اچھے لفظوں سے یاد کریں۔ ہاں ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا کسی کے ساتھ ہو کہ میں اور آپ جب دنیا سے جائیں تو لوگ کہیں جان چھوڑی، لوگ کہیں اچھا ہو گیا چلا گیا، اس نے تو بڑا سر میں درد کیا ہوا تھا۔ ایسا نہ ہو میرے آپ کے جانے کے بعد، کیونکہ رویوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ اگر رویہ اچھا ہے، اگر رویہ اچھا ہے تو پھر تو لوگ اچھے الفاظ سے یاد کریں گے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں جیسے میں چاہوں ویسے کروں، مجھے کون پوچھے، تو یقین مانے میری آپ کی پشت پیچھے جو تذکرے میرے آپ کے ہوں گے لوگ کہیں گے یار چلا جائے تو چل رہی ہے، یہ مر جائے تو اچھا ہی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ زندگی اچھی گزار کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مسلمان تو اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ نے نماز کا حکم دیا، یہ وقت میں آ کے نماز پڑھتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ تو مقررہ وقت میں جو نماز فرض کی گئی ہے نا، یہ اپنے کام کاج ترتیب سب کچھ آگے پیچھے کر کے اللہ کے گھر میں آتا ہے، حکم کا پابند ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ پر اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا کہ یہ کام اس انداز میں کرنا ہے، یہ کام اس وقت میں کرنا ہے، وہ اس وقت میں کرتا ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا وقت مقرر کیا، یہ اس پر بھی راضی ہے، کیوں؟ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ موت تو آپ کی طرف سے پر حق ہے، ساری زندگی ایک دعا مانگی، اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا، یہ نہیں کہتا کہ میں نے مرنا ہی نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کی مرضی ہے، جس دن موت آئے گی میں موت سے بھاگ نہیں سکتا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا جہاں بھی چلے جاؤ مضبوط سے مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، جب موت کا وقت آئے گا تو وہ لے جائے گی، وہ نہیں چھوڑے گی، آہنی پنجے گڑیں گے اور انسان کی روح کو قبض کر لیا جائے گا، جرمی جوان جسہ پہلوان، جب موت کے پنجے اس کے جسم کے اندر گھڑے جائیں گے تو یہ بھی اپنے آپ کو موت سے نہ بچا سکتا، تو موت تو آ کر رہے گی، تو جب موت آ کر رہے گی تو ہم زندگی کیسی گزار کے جاتے ہیں یہ ہم نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ہم نے ان کے سامنے رکھے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے حکموں کو مانے اور پھر اللہ کا شکر ادا کر کے یہ اللہ کا فرما بردار بن جائے، دوسرا یہ و اما کفورا، من مانی کرے، مرضی کرے، جو دل میں آئے کرے، اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت نہ دے۔ میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، سمجھا دیا۔ اب جیسا کہ کل گفتگو کے دوران ایک بات میں نے کہی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہ روتے تھے
جتنا کہ جب قبر کا تذکرہ ہوتا تو بے زار و قطار ہوا کرتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ وہ فرماتے تھے، کسی نے جب پوچھا کہ اے لوگوں، جنت جہنم تو بعد کی بات ہے، یہ تو آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر یہاں کوئی بندہ کامیاب تو آگے بھی کامیاب، یہاں بندہ ناکام تو آگے بھی ناکام۔ کتنے اللہ والے ایسے ہیں جیسے ان کو دفن کرنے کے لیے ان کی میت قبر کے قریب کی جاتی ہے تو قبر سے خوشبو کے حلے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خوشبو ایسی کہ لوگ کہتے ہیں یار ایسی خوشبو تو آج تک میں نے نہ سنی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ساری زندگی اللہ کے نام کر دی، تانے و تشنیع بھی انہوں نے سنے، پریشانیوں کا سامنا انہوں نے بھی کیا، دکھ تکلیف انہیں بھی آئی، معاملات حالات ان کے ساتھ بھی گزرے، لیکن انہوں نے اللہ کا دامن نہ چھوڑا۔ ان کو پتہ تھا ایک دن مرنا ہے، وہ پھر بھی دین الہی کو پھیلانے کے لیے در در اور گھر گھر اور لوگوں کے پاس اور لوگوں کو دعائیں جا کر سمجھانے والے اور مدارس میں بیٹھ کر پڑھانے والے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے، یہ لوگ جو جن کی زندگیاں جوانیاں اس کام کے لیے خرچ ہو جاتی ہیں، یقین مانے پھر اللہ ان کو یہ انعام دیتے ہوئے لوگوں پر ظاہر بھی کرتے ہیں۔ اے لوگوں، دین کی خاطر اپنا وقت گزارنے والے، اپنی عمر گزار دینے والے آج دنیا سے کس شان سے جا رہا ہے؟ اس کے جنازے میں اللہ والے شریک ہوتے ہیں، علماء شریک ہوتے ہیں، طلباء شریک ہوتے ہیں۔ آپ یقین مانے لاکھوں کی تعداد میں ایسے اللہ والوں کے جنازے میں لوگ دنیا بھر سے پہنچ جاتے ہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہوا، آپ سب نے دیکھا کس قدر لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر کے ملکوں سے بھی آئے اور کراچی سے بھی آئے، اور اتنا بڑا اجتماع ہوا جیسے عام ڈرائیونگ کا اجتماع ہوتا ہے، اس انداز میں وہ اجتماع ہوا۔ کیوں؟ ہر ایک چاہتا تھا کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی، اس نے سارا دن ساری زندگی دین کا کام کیا، عالم بھی نہیں تھے، حافظ بھی نہیں تھے، لیکن اللہ نے وہ مقام دیا۔ کیوں؟ دین کی وجہ سے۔ اللہ عزت دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی ہم نے اچھی گزار کے جانی ہے۔ جب ہم اچھی زندگی گزار کے جائیں گے نا، اسلام والا روزہ رکھیں گے۔ میں نے کہا تھا یہ کہ رمضان کا روزہ جو ہم نے گزار لیے 30 دن کے، اور گزار کے پابندیاں بھی تھی، سحری افطاری بھی تھی، تراویح بھی تھی، اور حلال سے بھی بچے، دن کے وقت حلال سے بھی بچے، تو اب ہمارے اوپر اسلام کا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ اسلام کا روزہ افطار کب ہوگا؟ یہ مرتے دم تک افطار نہیں ہوگا۔ اسلام کا روزہ میں نے بتایا، اس میں ایک ہی احتیاط ہے کہ حرام سے بچنا ہے، یہی احتیاط ہے کہ حرام سے بچنا ہے، یہ اسلام کا روزہ ہے۔ جب حرام سے بچتے 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 اللہ کی فرما برداری کرتے 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 یہ چلا گیا موت کے منہ میں، اور یہ چلا گیا آخرت میں، اور یہ چلا گیا قبر میں، اور یہ چلا گیا قبر کے دامن میں، اب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا، لہذا جو بندہ فرما برداری کر کے آیا ہے اس کے لیے تو یہ قبر جنت کا باغ ہے، اور جو نافرمانی کر کے آیا اس کے لیے جہنم کا گڑھا۔ تو فرمایا کہ یہ بندہ جو اسلام کا روزہ رکھ کر یعنی حرام سے بچتے بچتے آج قبر میں آیا، تو قبر بھی کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو۔ ہم سنتے رہتے ہیں تبلیغی حضرات سے، تیرا آنا مبارک ہو، آج تو میرے پاس آیا، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان سب میں تجھے سب سے زیادہ پسند کرتی تھی، آج تو میرے پاس آیا ہے، میرا حسن سلوک دیکھنا۔ وہ قبر اس کے لیے تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، قبر اس کے لیے سکون کی جگہ بن جاتی ہے، قبر اس کے لیے آرام گاہ بن جاتی ہے، قبر اس کے لیے ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بھی جنت سے کم نہیں، کیونکہ جنت کا باغ ہے تو جنت سے کم نہیں۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، اب جس دن یہ قبر سے نکلے گا نا، ابھی تک اس کا روزہ افطار تو نہیں ہوا، اب کیا کریں گے؟ قیامت کا دن نفس نفسی کا عالم، اللہ رب العزت اس بندے کو جو فرما برداری کر کے آیا، اللہ کے حکموں کا پابند رہا، اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ یہ اعزاز و اکرام ہو رہا ہے فرما بردار کا، اعزاز و اکرام ہو رہا ہے فرما بردار، اس کو عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ جب عرش کا سایہ ملے گا نا، اب یہ سمجھے گا
کہ قبر میں اللہ نے انعامات دیے، یہاں عرش کا سایہ نصیب ہو گیا، اب اسے تھوڑی سی پیاس ستائے گی، اسے پیاس ستائے گی، اللہ اکبر آواز آئے گی، فرما برداروں کو بلایا جا رہا ہے، کہاں؟ آواز آئے گی حوض کوثر پر، کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے ایسے بندوں کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ اب جب حوض کوثر اس کو ملے گا نا، یہ سمجھے کہ اسلام کا روزہ اس نے اب افطار کیا ہے، اسلام کا روزہ اب افطار کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ میرے ہاتھوں سے حوض کوثر پیے گا تو اسے جنت جانے تک نہ پیاس لگے گی نہ بھوک لگے گی۔ اللہ اکبر، کس قدر وہ خوش نصیب ہے بندہ کہ جس نے اس جو ہے رمضان کا روزہ بھی رکھا، اسلام کا روزہ بھی رکھا۔ رمضان کا روزہ اس نے 30 دن رکھا، اسلام کا روزہ مرتے دم تک رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اس کا روزہ افطار کروایا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے آج ہمیں خوشی کا دن دیا ہے، ہم کوشش کریں کہ اس خوشی کے دن میں ہم جو ہے اللہ کی فرما برداری کریں۔ یہ تو ہماری خوشی ہے نا مسلمان کی، یہ بھی عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ خوشی عبادت کے ساتھ جڑی۔ اللہ کا حکم نہ ہوتا ہم اسے کبھی خوشی کا دن ہی نہ کہتے۔ اللہ نے ہمیں کہا کہ یہ جو دن ہے یہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے۔ آج کے دن کھاؤ پیو کوئی حساب نہیں، آج کے دن کے کھایا پیا کوئی حساب نہیں ہے، تو خوشی کا دن ہے۔ اللہ اکبر، سارا مہینے روزے رکھے، تراویح پڑھی، افطاری سحری کی، اللہ کی فرما برداری کی۔ اب جب مسلمان عیدگاہ کی طرف آتے ہیں نا، عیدگاہ کی، تو مسلمانوں کے آنے کے راستوں میں اللہ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کھڑے ہو جاؤ کے استقبال کے لیے، دائیں بائیں راستوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی ہم جب آئے تو راستوں میں اللہ نے فرشتوں کو کھڑا کر دیا، کیوں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے 30 دن روزے رکھے، مزدوری کی، یہ تو اپنے انعام لینے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا ان کا استقبال کرو میرے فرشتوں، ان کا استقبال ہو رہا ہے۔ فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ عیدگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، جہاں انہوں نے عید ادا کرنی ہے، اب فرشتوں سے اللہ پوچھ رہے، سوال کر رہے فرشتوں سے، اے فرشتوں بتاؤ، جنہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، سارا مہینہ مزدوری کی، کام کیا، تو ان کو کیا اجر دینا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا ان کو پورا پورا اجر دے دیا جانا چاہیے، پوری پوری مزدوری ان کو دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میری بلندی کی قسم ہے، میں ان کو پوری پوری اجر دے دوں گا۔ اب جب یہ عیدگاہ سے واپس گھر جائیں گے تو بخشے بخشائے اپنے گھروں کو واپس جائیں گے۔ اللہ بخشے بخشائے۔ دیکھیں گھر میں سربراہ ہوتا ہے نا، وہ بچوں کو بھی عیدی دے گا، گھر میں جتنے بھی اس کے زیر انتظام جتنے بھی اس کے افراد ہیں نیچے، سب کو عیدی دیتا ہے۔ کوشش ہوتی ہے سارے اسے عیدی لیتے ہیں، خوشی کا دن ہے، اور وہ بھی ناراض نہیں ہوتا، وہ بھی دیتا ہے کہ یار بچوں کا حق بنتا ہے، وہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایک عالم سے یہ بات سن رہا تھا، اللہ اکبر، انہوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے جیسے ہم اپنے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں، ہم اپنوں کو عیدی دیتے ہیں، عید والے دن اللہ سے عیدی لینے کا دن ہے، اللہ سے عیدی لینے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا عیدی دیتے ہیں؟ فرمایا کہ تم تو اپنے بچوں کو پیسے دے دیتے ہو، بچے خوش ہو جاتے ہیں، اپنے جو ہے نیچے والوں کو سب کو دیتے ہو، جن جن کو دیا خوش ہو گئے، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ عیدی کیا دیتے ہیں؟ اللہ خوشی کیا دیتے ہیں؟ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں اے فرشتوں، میری طرف سے عیدی یہ ہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، بخشے بخشایا، گھر کو چلے گئے۔ یہ اللہ عیدی دے رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کو نہیں توڑنا۔ اللہ تعالیٰ بڑے پیار کرتے ہیں اپنے بندے سے، بہت پیار کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے عیب کوئی ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوں گے، میرے آپ کے عیب ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوں گے، کسی ایک عیب پر بھی اللہ لوگوں کو مطلع کر دے نا، لوگوں کو بتا دے اس کا یہ عیب ہے، یقین مانے شکل دکھانے کے قابل نہیں، چہرہ دکھانے کے قابل نہیں، ساری زندگی منہ چھپاتے پھریں تو یقین مانے پھر بھی شاید کہ سکون سے نہ جی سکے۔ اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں۔ میرے عزیزوں،
میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کی جو ہے پردہ پوشی کرے گا، عیبوں کو کجے گا، عیبوں پر پردہ ڈالے گا اور کہے گا اس کو تنہائی میں کہہ دے، ویسے لوگوں کے سامنے سے ذلیل نہ کرے، تنہائی میں کہہ دے، ذلیل نہ کرے، فرمایا قیامت والے دن اعلان ہوگا کہ جس حور سے چاہے شادی کر لے، یعنی اس نے کسی مسلمان کی جو ہے عیب کو چھپایا، اور فرمایا کہ جو بندہ کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ تو شاید ذلیل ہو یا نہ ہو، وہ تو شاید ذلیل ہو یا نہ ہو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، اور عزت کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے عزت دے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت ذلت کا مالک تو اللہ ہے، تو جو بندہ کسی دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی عزت کو اچھالتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ شاید وہ تو ذلیل ہو یا نہ ہو، وہ رسوا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ مرنے سے پہلے اس کو ضرور رسوا کریں گے، چاہے یہ اپنے گھر میں تالا لگا کر بیٹھ جائے، اللہ اس کو رسوا کر دیں گے۔ اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ساری زندگی یہ سبق نہیں بھولنا رمضان کا، کیا سبق؟ کہ ہم نے اپنے اللہ کی مخالفت نہیں کرنی، اللہ کے حکموں کو نہیں توڑنا، اللہ رب العزت کے حکموں کو نہیں چھوڑنا۔ اس لیے کیوں کہ جب مر کے کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے، مر کے کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ کے پاس۔ جب اللہ کے پاس جانا ہے جواب بھی اللہ کو ہی دینا ہے، ہاں کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، عن عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں، عمر جو ہم نے اب تمہیں دی، زندگی دی، کیسے خرچ کی، جوانی کیسے خرچ کی، اللہ پوچھے گا۔ جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے دیے گئے، اپنے علم پر کیا عمل کیا، تب تک آگے نہیں بڑھے گا انسان۔ تو جواب ہم نے اللہ کو دینا ہے، تو یقین مانے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، کسی اور کے پاس نہیں جانا۔ تو پھر اس کے حکموں کو اپنی زندگی کے سامنے رکھیں، کب کب اللہ کا حکم کیسے ہے، حرام سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہی رمضان کا سبق ہے، ساری زندگی کا سبق ہے، موت تک سبق ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں اور حرام سے بچتے رہیں، اللہ رب العزت کی عزتوں سے نواز دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اس عید کے دن کو واقعتاً حقیقتاً خوشی کا دن بنا دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے روزوں کو قبول فرما لے، اور جو اجر و ثواب اللہ رب العزت نے آج عیدگاہ کے اندر آنے پر رکھا ہوا ہے، اللہ یہ سارا اجر و ثواب ہم سب کو نصیب فرما دے، پورے اجر کے اللہ تعالی ہم سب کو حقدار بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔